السلام علیکم۔ اردو ادب سے پیار کرنے والوں کو میرا سلام۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں علم عروض کے بارے میں، اور اس چیز کے بارے میں ہم جانیں گے کہ تقطیع کیا ہوتی ہے، شعر کی تقطیع کیسے کی جاتی ہے، اور تقطیع سے کیا مراد ہے، علم عروض کیا ہے، علم عروض کے موجد کون ہیں، اس میں تقطیع کے تحت آنے والے ارکان کون سے ہیں، بحریں کون سی ہیں، اور تقطیع کے جو اصول ہیں وہ سب کیا ہیں، انشاءاللہ وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ علم عروض کیا ہے۔ علم عروض وہ علم ہے جن میں ان اصول و ضوابط پر بحث کی جاتی ہے، جس سے اشعار کے معیاری ہونے کا پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں اس بارے میں علم ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ شعر کا پہلا مصرع اور دوسرا مصرع برابر ہے، یا بس قافیہ اور ردیف مل رہے ہیں لیکن وزن میں پورا نہیں اتر رہے۔ تو تقطیع کے ذریعے ہم ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس سب کو علم عروض کہا جاتا ہے، جیسے علم بیان، علم بدیع ہم نے کیا، بالکل اسی طرح سے علم عروض۔ اس سے شعر کی وزن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، شعر کے ارکان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، شعر میں کون سی بحر استعمال ہوئی ہے اس بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو اب لغوی یا اصطلاحی طور پر بھی اگر دیکھیں تو عروض کا معنی کیا ہوا کہ شعر کی وزن کی پرکھ یا جانچ پڑتال، شعر کہنے یا پرکھنے کے لیے، اگر ہم خود بھی شاعر بننا چاہتے ہیں، شعر کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی علم عروض سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ علم عروض کے موجد یعنی علم عروض کے بانی، ایجاد کرنے والے خلیل بن احمد بصری ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ شعر کی تقطیع کیا ہوتی ہے، جس کے لیے ہم علم عروض سیکھتے ہیں۔ تقطیع کے لغوی معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی حصوں میں تقسیم کر دینا، اور اصطلاحی طور پر کسی شعر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ارکان میں اس کو تقسیم کرنا، یہ اندازہ لگانا کہ آیا یہ شعر واقعی بحروں کے جو اصول و ضوابط ہیں، تقطیع کے اصول ہیں، ان پر پورا اترتا ہے یا نہیں، اور اگر تو نہیں اترا اس کا مطلب کہ شعر شاعر سے ٹھیک نہیں کہا گیا، یا یہ اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے، تو وہ شعر نہیں کہلایا جائے گا۔ تو در حقیقت ہم علم عروض میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ شعر کی تقطیع کیسے کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزن کیا ہوتا ہے اور بحر کیا ہوتا ہے۔ وزن یعنی کہ شعر کو تولنے کے لیے جو پیمانے، جو اصول مقرر کیے جائیں، ان کو بحر کہا جاتا ہے، ان کو وزن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب جیسے بحروں کے ارکان آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، فعولن، فاعلاتن، مفاعلن، یہ سب ارکان ہوتے ہیں۔ کل بحریں 19 ہیں، جن میں سے 4 بہت زیادہ ضروری ہیں: بحر متقارب مسمن سالم، بحر حضر مسمن سالم، بحر رجز مسمن سالم، بحر رمل مسمن محذوف و مقصود۔ اب بحروں کی جو دوسری اقسام ہے، یہ تو اقسام تھی، ان کے نام تھے، یعنی کہ یہ ارکان کے حساب سے تھی، لیکن اگر ہم بحروں کو دیکھتے ہیں تو بحریں 2 ہوتی ہیں: بحر مفردہ اور بحر مرکب۔ مفردہ سے مراد کیا ہے کہ جس میں ارکان ایک ہی جیسے رہتے ہوں، یعنی ایک مصرع کے 4 ارکان ہیں اور دوسرے مصرع کے 4 ہیں، کل 8 ہیں، تو 8 کے 8 ارکان فعولن ہی ہوں، یا فاعلن ہی ہوں، یا مفاعلن ہی ہوں، ان میں بالکل بھی بدلاؤ نہیں آنا چاہیے۔ اور بحر مرکب کیا ہوتی ہے کہ پہلے 3 ارکان ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یا پھر درمیان میں کوئی رکن مختلف آ سکتا ہے، جیسے یہاں پہ مثال ہے فعولن 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 اور پھر فاعلن، یا آخر پہ آ کے جو رکن ہے وہ تبدیل ہو گیا، تو وہ بحر مرکب، مرکب یعنی کہ ملا ہوا، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی بحر کی 2 اقسام، بحر مفردہ اور بحر مرکب، اور یہ ہیں بحروں کے نام۔ جو کل بحریں 19 ہیں، ان میں سے 4 جو اہم بحریں ہیں وہ ان کے نام ہیں، اور ان کے تحت کون سے رکن آتے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ ارکان رکن کی جمع ہے کہ جن آوازوں کے ذریعے مصرع کو جانچا اور پرکھا جائے انہیں ارکان کہتے ہیں۔ ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل 19 بحریں ہیں، ان میں جو ارکان استعمال ہوتے ہیں وہ 8 ہیں: فعولن، فاعلن، مستفعلن۔ ان ارکان میں ایک کامن سی جو بات ہے، میں وہ آپ کو اس طرح سے بتا سکتی ہوں کہ ان میں کچھ بھی ہے، فعل، فاعل، مفعول، یہ لازمی استعمال ہوگا، اس کے بغیر کوئی بھی رکن مکمل نہیں ہوتا۔ اب مفاعلاتن میں ہے تو اس میں بھی فاعل ہے، موجود ہے، متفاعلن میں بھی فاعل موجود ہے۔ اگر ہم فعولن کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی موجود ہے، اسی طرح سے کچھ بھی ہے اس میں فعل، فاعل اور مفعول موجود ہوگا۔ کل 8 ارکان ہیں، کسی بحر میں یہ 3 مختلف ہوں گے اور چوتھا اور ہوگا، اس طرح سے
کر کے یہ کل 19 بحروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ارکان کی مثال کتنی ہے، ارکان کی تعداد ہے تو لیکن اس کے حروف کتنے ہیں۔ ان میں سے 2 ارکان ایسے ہیں جو 5 حروف پر مشتمل ہے، جیسے کہ یہ فعولن اور فاعلن، ف، عین، واو، لام، نون، 5 حروف ہیں، اور جو باقی کے 6 ہیں وہ 7 حرفی ارکان ہیں۔ کوئی بھی ہوگا وہ 7 حرفی ہوگا۔ یہ یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے کہ 2 صرف 5 حرفی ہیں اور باقی 6 7 حرفی ہیں، کوئی بھی 8 6 درمیان میں نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات بحر رمل مسمن محذوف جو ہے اس میں آخر پہ فاعلات آ جاتا ہے، اس میں فاعلاتن سے نون کٹ جاتا ہے تو وہ 6 حرفی رہ جاتا ہے، لیکن وہ بوجہ مجبوری بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بحر کا تقاضا ہے یہ۔ لیکن جو حقیقی ارکان ہوتے ہیں وہ 7 حرفی یا 5 حرفی ہی ہوتے ہیں۔ اب اجزائے ارکان کیا ہیں؟ اجزائے ارکان میں سبب خفیف، وتد، مجموع، سبب، اس طرح کے بہت ساری اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے، کیونکہ ان کی وضاحت زیادہ ہے اور وقت طلب کام ہے۔ ابھی ہم تقطیع کے اصول کی طرف آتے ہیں۔ تقطیع سے پہلے چند اصول کون سے ہیں جن کو سامنے رکھا جا سکتا ہے اور شعر کو جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ تقطیع میں ملفوظی حروف شمار ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں لیکن لکھے بھی جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، تقطیع میں ملفوظی حروف وہ ہوتے ہیں جو صرف پڑھے جا رہے ہوں، یعنی کہ آپ اگر کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ تو رہے ہیں یا پھر اس کی آواز تو آپ ادا کر رہے ہیں لیکن لکھنے میں وہ حرف نہیں ہے۔ تو اور الف مدہ کو سبب خفیف کی بھی میں ابھی آپ کو ایکسپلینیشن دوں گی۔ سبب خفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف متحرک ہے اور دوسرا حرف ساکن ہے، یعنی کہ ایک کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کچھ ہے اور دوسرے پر جزم ہے، وہ ساکن ہے، تو سبب خفیف اس کو کہتے ہیں، جیسے دل، دن، یہ سبب خفیف ہے۔ تو اب اس میں الف مدہ کو بھی سبب خفیف تصور کیا جائے گا، یعنی الف مدہ کو ہم 2 الف کے برابر، ایک الف متحرک ایک کے اوپر زبر ہے جبکہ دوسرے کے اوپر نہیں ہے، تو جب بھی ہم تقطیع کریں گے شعر کی تو ہم ایک الف کو زبر زیر۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ نون گنہ تقطیع میں شمار نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اگر نون گنہ کسی لفظ میں آ رہا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے نہیں اور نہ ہی اس کو ہم گن سکتے ہیں کہ یہ بھی شعر کا حصہ ہے، لیکن پڑھنے میں آئے گا۔ حروف علت الف، واو چھوٹی اگر وزن میں نہ آ سکیں تو گرا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ الف، واو اور چھوٹیوں کو ختم کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ شعر کی تقطیع ٹھیک ہو رہی ہے، بوقت ضرورت ان کو حذف کیا جا سکتا ہے، وہ بھی تب جب آپ کا کوئی بھی لفظ اس رکن پر پورا نہ اتر رہا ہو، یا پھر یہ تیسرے حرف کے طور پہ آ رہے ہوں، ان سے پہلے ایک ساکن حرف موجود ہو جس کو آپ لگا چکے ہیں، تقطیع میں استعمال کر چکے ہیں، تو پھر ان کو بوقت ضرورت حذف کیا جا سکتا ہے۔ 2 چشمی ہے بھی تقطیع میں شمار نہیں ہوگی، یعنی بے ہے کی بانی، تے ہے کی بانی، تھی، تھے، بھی، ابھی، اس میں 2 چشمی ہے شمار نہیں ہوگی، بلکہ ابھی کو الف، بے اور چھوٹی ہی پڑھا جائے گا۔ لکھنے میں آئے گی لیکن پڑھنے میں بھی آئے گی، جب تقطیع کریں گے تب یہ شمار نہیں کی جائے گی۔ الف، واو چھوٹیے اور بڑیے یہ بوقت ضرورت گرائے جا سکتے ہیں، اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حروف علت جو ہیں وہ بوقت ضرورت ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک لفظ میں 2 ساکن متواتر ہوں، یعنی کہ 2 حروف ایک ساتھ ایسے آگے ہیں جن کے اوپر جزم ہے یا پھر کچھ بھی نہیں ہے اور ان سے پہلے ایک حرف متحرک تھا، تو جب 2 لفظ اس طرح کے آ رہے ہوں جو ساکن ہوں، جیسے ایک لفظ ہے سلام میں سین، لام یہ تو متحرک ہے لیکن الف اور میم دونوں ساکن ہیں، تو پھر وہ اگر اس طرح کا کوئی لفظ آ جائے تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ان دونوں میں سے تقطیع میں کس کو شمار کیا جائے اور کس کو نکالا جائے، تو وہ لفظ یا مصرع کے درمیان میں ہوں، آخر میں نہ ہوں، تو دوسرا جو ساکن ہوگا اس کو متحرک کر دیا جائے گا، یعنی کہ اگر سلام ہے اس میں الف اور میم ساکن ہے تو الف تو ساکن شمار ہو جائے گا کیونکہ وہ پہلے ہے، جو میم ہے اس کو ہم متحرک کر دیں گے، اس کو ہم متحرک کر کے اگلے رکن میں یا پھر اگلا جو حرف ہوگا، اگر فعولن ہے لن میں یا او میں جس میں بھی ہے، اس کو متحرک زبر زیر پیش دے کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اگر اس طرح کے 2 حروف
ایک ساتھ ساکن آ جائیں تو اس میں سے جو دوسرا ہے اس کو ہم نے متحرک کر دینا ہے۔ یہ تھے جی تکتی کے چند اصول۔ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شعر کہہ بھی سکتے ہیں، شعر کا وزن بھی جان سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم بہت سے شاعروں کی غلطیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو موجودہ دور میں کوشش کر رہے ہیں ہم جیسے لوگ، ہم اپنی غلطیاں ان کے تحت نکال سکتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اجزائے ارکان کے ساتھ۔ ملتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔